بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کا اردو ٹیچر فضل خالق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے اس سبق کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس کی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ پیارے بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادر اور عقل مند تھی۔ اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن اور شام کے علاقوں میں تجارتی کاروبار شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھی۔ قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے تجارتی مال باہر بیچتی تھی۔ تجارتی قافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا، اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے ایک اور دیانتدار انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضامندی ظاہر کی اور ایک معاہدہ ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ پیارے بچوں، آؤ ذرا اس کی وضاحت میں کرتا ہوں جس میں جو بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں۔ ام المومنین ہم حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں، وہ یعنی مومنوں کی ماں، اور کبریٰ جو ہے وہ بزرگ یا عظیم ہستی کو کہتے ہیں، چونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ایک نیک پاک دامن بیوی تھی، اس لیے اس کے لیے ہم کبریٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
پیارے بچوں یہ بھی یاد رکھو کہ اگر صحابی مرد ہو تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور اگر عورت ہو تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لفظ استعمال کیا کرو۔ اس سبق میں پہلے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک امیر خاتون تھی، والد کا نام خویل تھا، اور طاہرہ اور سیدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب ہیں۔ طاہرہ جو ہے وہ پاک دامن کو کہتے ہیں، اور طاہرہ پاک باز کو کہتے ہیں، پاک دامن کو، اور سیدہ مطلب ہے کہ بزرگ یا سیدھی اور کھری، اور لقب کی معنی جو ہے، لقب وہ نام جو عام لوگوں میں کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اس گئے گزرے معاشرے میں امین اور صادق کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ایک عقل مند اور بہادر خاتون تھی، اور آپ کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا، اور آپ اپنا تجارتی مال جو ہے وہ یمن، اور جو اس زمانے میں ایک بہت بڑا ملک، اور شام، یہ وہاں پہ بیچتی تھی اور اپنے کاروبار کی خود نگرانی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کارندوں لفظ ہے یہاں پہ، یعنی وہ جو بندے آپ کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے جو نوکر وغیرہ تھے، وہ ان کے ذریعے یہ تجارت کرتی تھی۔ اب اس کا کاروبار جو ہے وسیع ہو جاتا ہے، اور اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے اسے ایک اور اپنے جیسے دیانتدار بندی کی ضرورت پڑی، تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی تھی عرب کے اس گئے گزرے معاشرے میں، اور اس گئے گزرے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے یاد آپ کو کیا جاتا تھا، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست بھیجی کہ اس کا تجارتی مال شام، یعنی ملک شام لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ کیا، اور انہوں نے ان کو جو ہے راضی ہو گئے، انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال لے کر شام روانہ ہوا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عرب کے معاشرے میں انسانوں کو خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا، لہذا یہ ایک غلام تھا میسرہ، تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھا۔ میسرہ نے اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھا۔ اخلاق جو ہیں پیارے بچوں، اخلاق صرف دعا سلام کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق پورا ایک کردار ہے، پورے جو معاملات ہیں انسان کے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ صرف زبانی مٹاس جو ہے وہ اخلاق نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا جو پورا کردار ہے، جس میں آپ جھوٹ نہ بولے، آپ دوسروں کو دھوکہ نہ دے، آپ دوسروں کا خیال رکھیں، لہذا آپ بڑوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں کا خیال رکھیں، یہ اخلاق ہیں۔ تو اس طرح یہ جو میسرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار سے، اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوئی، گرویدہ ہو گئے، یعنی پسند کیا ان کو، بہت دل سے پسند کیا، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی بدولت، اعلیٰ کردار کی بدولت اور حسن سلوک کی بدولت، یعنی اعلیٰ سلوک کی، اچھی سلوک کی بدولت اور سچائی کی بدولت، صداقت سچائی کو کہتے ہیں، سے
یہ جو تجارت میں بہت منافع ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو میسرہ کی زبانی معلوم ہوئی تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوئی، آپ کے اعلیٰ اخلاق سے، اور اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نکاح کی درخواست کی۔ تو ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور چونکہ وہ